امام شافعی کہتے ہیں جب میں امام مالک کے پاس پڑھنے گیا تو ان کی ایک ہی ادا مجھے کھا گئی. میں نے کہا نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی. محدث جب روایت کرتے ہیں تو سند کو جب صحابی تک لے جاتے ہیں اور پھر صحابی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اللہ اکبر. تو امام مالک جب حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے تو حضور کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اس قبر منور کے مکین کا یہ فرمان، اس بقعہ نور کے باسی نے یہ کہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اشارہ کرتے تو کیا وہ کیفیت ہوتی. اللہ اکبر. تو یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں. حضرت سعید بن المسیب لیٹے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، اٹھنا مشکل ہو رہا ہے. کوئی آیا اور حضور کا فرمان پوچھا، حضور کی حدیث سننا چاہتا، میں اقعدونی، مجھے اٹھا کے بٹھا دو. تو حضرت لیٹے لیٹے بیان کر دیجیے. فرمایا انی اکرہ ان احدث حدیث رسول اللہ وانا مستجع. کہا یہ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ حدیث حضور کی بیان کروں اور خود لیٹا رہوں. امام مالک کی دہلیز پہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو اسے پوچھتے تھے کیا کام ہے. اگر وہ کہتا کہ میں حضور علیہ السلام کی حدیث سننی ہے آپ سے، تو فرماتے کہ پھر تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، مجھے غسل کرنا. غسل کرتے، خوشبو لگاتے، تخت بچھ جاتا، بخور سلگھا دیا جاتا، پھر اس کو بٹھاتے اپنے سامنے. کہا اب پوچھو میں تمہیں حضور کا فرمان سنوں. یہ اہتمام ہے حضور کی حدیث کی روایت. امام بخاری نے صحیح بخاری میں جتنی بھی حدیث روایت کی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے، 2 نفل پڑھے ہیں اور پھر حدیث لکھی. ہر حدیث کے ساتھ یہ اہتمام کیا ہے. آج تو بے ادبی ہمارے رویوں میں آ گئی. وہ ایک زمانہ تھا کہ ایک شاعر حضور کے روضہ انور پہ گیا تو پرانی مسجد نبوی کی تصویریں آج کل تو دستیاب ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. 2 کھجوریں تھی گنبد خضرا کے ساتھ. تو اس شاعر نے 2 کھجوروں کو حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے انداز سے نظم کیا کہ کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے کہا کمال کر دیا، کیسا تخیل پیش کیا. تو اگرچہ استعارتاً استعمال کیا کہ جس طرح لیلا کے خیمے کے آگے مجنوں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں حضور کے روضے کے سامنے یہ 2 کھجور کے درخت کھڑے. تو ان دنوں میں اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی وہاں موجود تھے. تو کسی نے جا کے ان کو یہ شعر سنایا تو آپ کی رگے غیرت اور رگے حمیت بھڑک اٹھی. آپ نے فرمایا اس کو بلایا گیا. کہا کہ تیری جرأت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو لیلا کے خیمے سے تشبیہ دی. دیکھو حضور، میری تو توجہ ادھر نہیں گئی، میں نے تو استعارتاً بات کر دی. تو کہا کہ تمہارا پہلا مصرع تو ٹھیک ہے لیکن دوسرے میں اصلاح دیتا ہوں. اس نے کہا ارشاد تو آپ نے اصلاح دی. اس نے کہا تھا کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو آپ نے کہا اس کو یوں پڑھو کب ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے. اور اس نے دوسرا مصرع کہا مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں پڑھو قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے.